آج قریب تشریف لیا. اور قریب تشریف لیا. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. محترم دوست اور بزرگوں، یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، اس کا احسان ہے کہ اللہ ہم کو موقع عطا فرماتے ہیں، توفیق عطا فرماتے ہیں ایسے دین کی مجلسوں میں بیٹھنے کی اور اپنے دین کی بات کو سننے کی. اور یہ موقع ملنا، توفیق کا ملنا، یہ اللہ کی ہمارے ساتھ محبت کی علامت ہے. اگر اللہ کو محبت نہیں ہوتی تو اللہ سننے کی توفیق نہیں دیتا. یہ سننا، جمع ہونا، آپ کا یہاں آنا، وقت کو فارغ کرنا، یہ ساری علامتیں ہیں کہ اللہ ہم سے محبت کرتے ہیں، اللہ ہم کو چاہتے ہیں، اور یہ اللہ کی نعمت ہے. اور یہ نعمت اللہ اپنے خوش نصیب بندوں کو دیتے ہیں. میرے اور آپ کے محاورے میں، سماج سوسائٹی میں جب کسی کو کسی کے ساتھ ناراضگی ہو جاتی ہے، جھگڑا ہو جاتا ہے، تو یوں کہتے ہیں خبردار آج کے بعد میرا نام بھی لیا. یہ کہتے ہیں کہ خبردار آج کے بعد میرا نام بھی لیا، خبردار آج کے بعد میرے گھر پر کبھی آئے. وہ کہتے ہیں، جبکہ نہیں کہنا چاہیے. کیا ایمان والے کی شان اور ایمان والے کی خوبی یہ ہے وہ کسی سے کبھی بھی بدلہ نہیں لیتا. ایمان والے کی خوبی ہے وہ کسی سے کبھی بدلہ نہیں لے گا. جس کا یقین کمزور ہوتا ہے وہ لوگوں سے بدلہ لیتا ہے. تو ہمارے محاورے میں بولا جاتا ہے کبھی کبھی کہ بھئی آج کے بعد کبھی میرا نام مت لینا، آج کے بعد میرے گھر پر کبھی مت آنا. جب اللہ کسی سے ناراض ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ اس کو اپنے نام لینے کی توفیق نہیں دیتے، سننے کی توفیق نہیں دیتے. یہ ہمارا جمع ہو جانا، ہمارا یہاں اجتماع میں آنا، مجلس پہ بیٹھنا، یہ ساری علامتیں ہیں کہ اللہ ہم سے محبت کرتے ہیں. اللہ نے ہمیں دینے کے لیے یہاں بلایا ہے. اللہ نے ہمیں اپنے خزانے کی بڑی نعمت ہدایت اور ایمان دینے کے لیے یہاں بلایا ہے. اس کی علامت ہے. ایک بزرگ اپنی دعا میں رو رہے تھے اور اللہ سے مانگ رہے تھے اور یوں کہہ رہے تھے، اے اللہ تو میرے گناہ کو معاف کر دے. اپنی دعا میں بار بار اللہ سے درخواست کر رہے تھے کہ اے اللہ تو مجھے معاف کر دے، اے اللہ تو میرے گناہ کو معاف کر دے. مولانا عمر صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ اپنے بیان میں یوں فرماتے تھے، اللہ کے راستے میں نکلنے کے بعد جب ایمان بنتا ہے، یقین بنتا ہے، تو سب سے پہلے اللہ توبہ کی توفیق دیتے ہیں. سب سے پہلے اسے توبہ کی توفیق ہوتی ہے، ندامت کی توفیق ہوتی ہے کہ اللہ کا جو حق تھا میں ادا نہیں کر سکا، اللہ کے جتنے احکامات تھے وہ میں پورا نہیں کر سکا. تو اس پر ندامت کی توفیق ہوتی ہے، توبہ کی توفیق ہوتی ہے کہ ایمان بنا ہے تو ایمان بننے کے نتیجے میں اس کو توبہ کی توفیق ہوئی ہے. اگر کسی کو اللہ کی نافرمانی کے باوجود، غلطی اور کوتاہیوں کے باوجود اللہ کی نافرمانی اور گناہ کی زندگی گزارنے کے باوجود توبہ کی توفیق نہیں ہو رہی ہے تو سمجھو ایمان میں کمزوری ہے.
ایمان جب بنتا ہے، یقین جب صحیح ہوتا ہے، تو سب سے پہلی چیز اللہ پاک توبہ کی توفیق دیتے ہیں کہ توبہ کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، ندامت پیدا ہو جاتی ہے، آدمی اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے، اپنے آپ کو محتاج سمجھتا ہے، اور پھر وہ اللہ سے توبہ کرتا ہے، معافی مانگتا ہے کہ اللہ آپ کا حق تھا، نہیں ادا ہوا ہم سے. یہ ایمان کی علامت میں ہے، ایمان کے بننے کی نشانی میں ہے کہ اسے توبہ کی توفیق ہوئی ہے. تو ان بزرگ نے جب دعا میں اللہ سے یہ کہا کہ اللہ تو میرے گناہ کو معاف فرما، تو جب رات کو سوئے ہیں تو خواب میں اللہ پاک کی طرف سے آواز ہوئی، میرے بندے تجھے معاف کرنے کا ارادہ نہیں ہوتا تو مانگنے کی توفیق نہیں دیتا. مانگنے کی توفیق بعد میں ہوئی ہے، معاف کرنے کا فیصلہ پہلے ہوا ہے. معاف کرنے کا فیصلہ پہلا ہوا ہے، پھر مانگنے کی توفیق ہوئی ہے. اگر معاف کرنے کا فیصلہ نہیں ہوتا، ارادہ نہیں ہوتا، تو مانگنے کی توفیق بھی نہیں دیتا. ہمارا یہاں جمع ہونا، ہمارا یہاں بیٹھنا، ہمارا دین کی مجلسوں کا سننا علامت ہے اللہ ہمیں اپنی نعمت سے نوازنا چاہتا ہے. اس لیے اللہ نے توفیق دی ہے. اس لیے اس نعمت پر اللہ کا شکر کرتے ہوئے ہم اپنی ذمہ داری میں آگے بڑھیں. ایمان والے کی سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے، جو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا پڑھنے والا ہے، یہ وہ نعمتیں ہیں جس کی دنیا کی کوئی نعمت مقابلہ نہیں کر سکتی. ساری دنیا کی تمام نعمتیں آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے لوگوں نے استعمال کی، اور آج سے لے کر قیامت تک جتنی نعمتیں لوگ استعمال کرتے رہیں گے، اس کو جمع کر دیا جائے، اس کو جمع کیا جائے، اور ان جمع کرنے کے بعد اس کی جو قیمت ہوگی وہ اس قیمت کا مقابلہ ایک ایمان کی نعمت کا نہیں کر سکتے. ایک ایمان والا اللہ کے نزدیک اتنا بڑا قیمتی ہے. یہ نعمت میرے بھائی دوستو بزرگ، ایمان کا ملنا اور کلمہ لا الہ الا اللہ کا نعمت کا مل جانا، میرے بھائی دوستو بزرگ، زمین اور آسمان کی اور دنیا بھر کی تمام نعمتوں کی اور قیامت تک کی جتنی نعمتیں آئے گی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اس لیے یوں مثال دے کر یوں کہا کہ دنیا میں جو نعمت دودھ کی ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جب سے اللہ نے دنیا بنائی آج تک کتنا استعمال ہوا، کتنے اس کو لوگوں نے پیا ہے، اور کن کن چیزوں میں اس کا استعمال ہوا ہے، میں اور آپ اس کا اندازہ لگا نہیں سکتے ہیں. اور قیامت تک کتنا استعمال ہوگا. یہ جتنا دودھ استعمال ہو چکا ہے اور آئندہ جتنا استعمال ہوگا، اس دودھ کے اللہ کے خزانے کے مقابلے میں ایسا ہے جیسے سمندر میں سے ایک قطرہ پانی کا نکال لیا جائے. سمندر میں سے ایک قطرہ پانی کا نکالا جائے تو سمندر میں کسی قطرے کے پانی کا نکلنے سے کمی آتی ہے، اور اس سمندر کے مقابلے میں اس قطرے کی کیا حیثیت ہے کہ جتنا دودھ اس وقت دنیا میں استعمال ہوا ہے، اللہ کے خزانے میں جو دودھ ہے اس کے مقابلے میں اس کی مثال ایک قطرے جیسی ہے. یہ ایک اللہ کی نعمتیں ہیں. ایسے سینکڑوں نعمتیں آج تک انسانوں نے استعمال کی، قیامت تک استعمال کریں گے، مگر وہ تمام نعمتیں ایک ایمان کا مقابلہ نہیں کر سکتی. یہ ایمان والا اللہ کے نزدیک میرے بھائی دوستو بزرگوں اتنا قیمتی ہے. اس نے کہا ایمان والا اپنی قیمت کو پہچانے کہ اللہ نے ہمیں کتنی بڑی حیثیت کا مالک بنایا ہے.
इंसान घरों से, लिबास से, चीज़ों से, सामानों से, सवारी से कीमती नहीं बनता है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा अपने कपड़े में से कोई एक आध कपड़ा थोड़ा ठीक ठाक अच्छा था वो पहना और निकली घर से, तो सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने यूँ फरमाया, ए आयशा, तेरे दिल में इस कपड़े की बड़ाई का आ जाना आसमान वालों की निगाह में अच्छा नहीं समझा जाता कि इस कपड़े की क्या कीमत है। इंसान को जो अल्लाह ने मकाम दिया है, ईमान वाले को जो अल्लाह ने हैसियत दी है ईमान की बुनियाद पर, मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों, इसका मुकाबला दुनिया की कोई चीज़ नहीं कर सकती, कोई नेमत उसका मुकाबला नहीं कर सकती है। इसलिए इस ईमान पर, इस नेमत पर मुसलमान को फ़ख्र करने की ज़रूरत है, खुश होने की ज़रूरत है कि अल्लाह ने हमें कितनी बड़ी नेमत से नवाजा है। और ये नेमत अल्लाह ने मुझे और आपको, मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, बग़ैर मेहनत के दी है, बग़ैर चाहे दी है, और अल्लाह ने हमें छांट कर दी है। किसी नौ मुस्लिम ने अपने बयान में यूँ कहा कि आपको ईमान तो बाय चांस मिला है कि मुसलमान के घर में पैदा हो गए, ईमान वाला घराना नसीब हो गया, ईमान भी नसीब हो गया। हमने ईमान को चॉइस किया है, हमने ईमान को कबूल किया है। किसी ने पूछा कि ये नए नए ईमान वाले ईमान की तो बड़ी फिक्र करते हैं, बड़ी अजमत करते हैं, और पैदाइशी ईमान वाला, पुराना ईमान वाला, तो क्या हमारी पुराना निकाह हुआ है, इनकी अभी नई नई निकाह हुआ है। जब नई निकाह होता है तो बीवी को कैसे रखते हैं। ये हदीस में आता है जिसका मफ़हूम है चीज़ें पुरानी हो जाती है इस्तेमाल करने से, ऐसे ईमान भी पुराना हो जाता है। ईमान को ताज़ा करो, उसे तरह ताज़ा रखो, ईमान की मजलिसों से, ईमान की बातों से, ईमान की मेहनत से इसको तरो ताज़ा रखो, ताकि ये कीमती नेमत है, हर हाल में ये तरो ताज़ा रहे। इसका अपने अंदर का यकीन अल्लाह के ज़ात के साथ जुड़ा रहे। इस पूरी कायनात में, इस पूरी दुनिया में, ज़मीन और आसमान के दरमियान में जो कुछ होता है वो एक अल्लाह के करने से होता है। आसमान के नीचे और ज़मीन के ऊपर चीज़ों में, असबाब में, मखलूक में, इंसानों के साथ जो कुछ हो रहा है, ये एक अल्लाह के इरादे से हो रहा है, अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक हो रहा है। अल्लाह की मर्ज़ी के बग़ैर दुनिया में कोई काम नहीं होते हैं। अल्लाह की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कोई मखलूक नहीं चलती है। इतना बड़ा सूरज का निज़ाम जिसकी तक़वीम हमारे मस्जिद में नमाज के टाइम टेबल लगे हुए हैं, इतना बड़ा सूरज का निज़ाम, चाँद का निज़ाम, सितारों का निज़ाम, मखलूक़ात का निज़ाम, फिर उसकी रोज़ी पहुँचाने का निज़ाम, उसकी पैदाइश का निज़ाम, इसको एक अल्लाह अपनी कुदरत से चला रहे हैं। इस कुदरत में, इस कायनात के निज़ाम के चलाने में अल्लाह को किसी एक सबब, एक मखलूक, एक इंसान की ज़रूरत नहीं है। वो तन्हे तना इस निज़ाम को चला रहे हैं, अपनी कुदरत से चला रहे हैं, तन्हे तन्हा चला रहे हैं। किसी मछली को पानी में से निकलकर बाहर आकर अपनी रोज़ी की ज़रूरत पूरी करने की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह उसका निज़ाम उसको वहाँ पहुँचा रहे हैं। अब एक इलाके में गए तो मच्छी के कारोबार करने वालों की वहाँ बाज़ार है, अंदर जाने वाले अलग, फिर उसको पकड़ने वाले लोग अलग,
پھر اس کو باہر نکال کر دکانوں تک فیکٹری تک پہنچانے والے الگ، پھر اس فیکٹری میں کام کرنے والے، پھر اس کو بیچنے والے، پھر اس کو لے جا کر پہنچانے والے، ایک لمبا چوڑا ہزاروں گھرانوں کا، لاکھوں گھرانوں کا روزی کا نظام اللہ چلا رہے ہیں، اور پانی کے اندر سے چل رہا ہے۔ ایک مخلوق، ایک مچھی کے مخلوق کے ذریعے سے لاکھوں انسانوں کی، لاکھوں گھرانوں کے، لاکھوں بچوں کا نظام اللہ چلا رہا ہے۔ اسی میں سے اسکول کے بچوں کا فیس ہو رہے ہیں، اسی میں سے مدرسے کی تنخواہ ہو رہی ہے، اسی میں سے مسجد کا نظام چل رہا ہے، اسی میں سے گھروں کا نظام چل رہا ہے، اسی میں سے کھانے پینے، سواری کے کپڑے کا نظام، نکاح کا نظام چل رہا ہے۔ ایک مخلوق کے ذریعے سے اللہ چلا رہے ہیں۔ ہم دیکھیں اللہ کی کیسی قدرت ہے، اور اس مخلوق کو روزی اللہ کہاں پہنچا رہے ہیں؟ تو جس مخلوق کو روزی اللہ پانی کے اندر میں اپنی جگہ میں پہنچا رہے ہیں، اس کو اپنی جگہ چھوڑنے کی ضرورت نہیں، باہر نکل کر دوسری جگہ تلاش کرنے کی، فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ تو جس کے ذریعے سے لاکھوں کروڑوں گھرانوں کو اللہ روزی دے رہے ہیں، اس کو کس پر نگاہ کرنے کی ضرورت ہے؟ کہ جس کے ذریعے سے روزی مل رہی ہے، اس میں اللہ کی قدرت کو دیکھیں کہ اللہ ان کو کہاں پال رہا ہے، کیسے پال رہا ہے، اور کیسے اللہ اس کی روزی کا نظام اللہ پاک پہنچا رہے ہیں۔ اس کی غذا اللہ نے بنائی ہے، پانی کے اندر میں بنائی ہے۔ ہمارا کھانا پانی میں ڈال دو، کیا ہو جاتا ہے؟ ارے بولو کیا ہو جاتا ہے؟ اور اللہ ان کا روزی کا نظام، کھانے کا نظام پانی میں چلا رہے، ایک وقت نہیں چلا رہے، ہمیشہ سے چلا رہے، اور اپنی قدرت سے چلا رہے۔ اور پھر ان کی روزی کی جگہیں بھی اللہ نے طے نہیں کی ہے۔ ہاں، پانی میں کوئی دکان ہے، کسی کی فکس جگہیں ہیں؟ ہاں، اس لیے حضرت فضل کریم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ جن لوگوں کی آوقیں فکس ہو جاتی ہے، بیٹھی آوق جس کو کہتے ہیں، کہ جب جن لوگوں کی آوقیں، انکم بیٹھی ہو جاتی ہے، تو اس کی آنے والی نسلیں بے دین ہو جاتی ہے، کہ ان کی نگاہ اور آنے والوں کی نگاہ بولو بجائے اللہ کی ذات پر کس پر ہے؟ اپنی اس آوق پر ہے، اس بیٹھی انکم پر ہے کہ وہ چل رہی ہے۔ اس لیے میرے بھائی، دوستو، بزرگوں، ہر ایمان والے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنی نگاہ اللہ پر کرے۔ ایک یقین اللہ کا اپنے دلوں کے اندر میں بنائیں کہ اس پوری کائنات کے چلانے والا ایک اللہ ہے، جو اپنی قدرت سے اس پوری کائنات کو چلا رہے ہیں۔ اسی نے انسانوں کو بنایا ہے، اسی نے مسلمان کو، ایمان والوں کو ایمان جیسی نعمت عطا فرمائی ہے، اور اس انسان کو دنیا میں ایک اللہ نے بڑی ذمہ داری دی ہے، ایک بڑا کام دیا ہے کہ وہ اپنی اس دنیا میں اپنی تمام دنیا کے کاموں میں رہتے ہوئے، اپنی مشغولیوں میں، اپنی ذمہ داریوں میں اللہ کو پہچانے، اللہ کی معرفت اپنے دلوں میں پیدا کرے، کہ اللہ کی پہچان کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارے۔ یہ ہر ایمان والے کی سب سے بنیادی اور سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ اپنے پیدا کرنے والے کو پہچانے، اس اللہ کی مرضی اور منشا کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں۔ اللہ ہمیں اس دنیا میں کیسی زندگی کو اللہ پسند کرتے ہیں، اس کی کیا مرضی ہے۔ ایک انسان سواری چلاتا ہے تو وہ سواری بھی اپنی مرضی سے نہیں چلاتا ہے، بلکہ جو منزل ہے، جو راستہ ہے، جو سواری ہے، اس کے بنائے ہوئے اصول اور قانون اور ضابطے اور طریقے کے مطابق اس سواری کو چلاتا ہے،
تو منزل تک پہنچتا ہے، فائدہ اٹھاتا ہے، اس سواری سے بھی فائدہ اٹھاتا ہے، راستے سے بھی فائدہ اٹھاتا ہے، گھنٹوں کے اور دنوں کے سفر جو ہے کم وقتوں میں جو ہے پورا کر لیتا ہے کہ اس نے اس کے قانون اور اصول اور ضابطے اور طریقے کے مطابق سواری چلائی ہے، اپنی مرضی سے نہیں چلائی ہے۔ ایک معمولی سی سواری بھی اس کو چلانے والا جو ہے اس کی اپنی مرضی سے نہیں چلاتا ہے۔ ایسے میرے بھائی دوستو بزرگوں، ایک مسلمان کو جو اللہ نے مقام اور حیثیت دی ہے، جو زندگی دی ہے، یہ اللہ کا بندہ ہے، اس کو اللہ نے اپنا بندہ بنایا ہے، اسے اللہ نے کلمے کی نعمت عطا فرمائی ہے۔ سے یوں آتا ہے کہ جب ماں کے پیٹ میں بچہ 4 مہینے کا ہوتا ہے، اس کا جسم بنتا ہے، اس میں روح ڈالی جاتی ہے، تو اس وقت فرشتے 4 چیزیں لے کر اللہ کی طرف سے آتے ہیں اور اللہ سے سوال کرتے ہیں کہ یہ جو بچہ ہے یہ میل ہے یا فیمیل ہے، نر ہے یا ناری ہے، لڑکا ہوگا یا لڑکی ہوگی۔ اللہ سے پوچھتے ہیں، اللہ کا حکم ہوتا ہے یہ لڑکا ہے، یہ لڑکی ہے۔ ماں کے پیٹ میں بچہ ہے، اس کی پیدائش اور اس کی پرورش اندر میں ہو رہی ہے، اس وقت بھی اس کے والدین کی مرضی نہیں چل رہی ہے۔ کوئی ماں اور کوئی والدین اپنی مرضی سے چاہے کہ مجھے اس ولادت میں بیٹا ہونا چاہیے یا بیٹا چاہیے یا بیٹا پیدا کریں گے، ایسا ہوتا ہے۔ میں اور آپ دیکھتے ہیں کسی کو گھر میں 4 بچے ہیں، 6 بچے ہیں، سب لڑکیاں ہیں یا تو سب لڑکے ہیں۔ اللہ نے خود قرآن کریم میں فرمایا، ہم جس کو چاہیں اس کو بیٹا دے دیں، ہم جس کو چاہیں اس کو بیٹی دے دیں، اور ہم جس کو چاہیں وہ دونوں دے دیں، اور ہم جس کو چاہیں اس کو بانجھ رکھ دیں۔ یہ ہماری تقسیم ہے، یہ ہماری تقسیم ہے، یہ ہمارا بٹوارہ ہے۔ جیسے اولاد کا بٹوارہ ایسے رزق کا بٹوارہ ہے، اللہ کی تقسیم ہے۔ کوئی اپنی مرضی سے اونچا نہیں ہے، کوئی اپنی مرضی سے جو ہے نیچا نہیں ہے، بلکہ اللہ نے جو کچھ دیا ہے انسان کو وہ سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے، بس اس کی مقدر کا اس کو مل رہا ہے۔ دینے والی ذات اللہ کی ہے، اس لیے یوں کہا کہ یقین اللہ پر کریں اور محنت کر کے اپنی زندگی کے طریقوں کو صحیح کریں۔ اسباب، کمائیاں، دکان، فیکٹری، ملازمت، چاہے اس پر نام اور قبضہ ہمارا ہو، پر اختیار بولو کس کا ہے؟ ایک اللہ کا ہے۔ انسان کا اپنی زندگی میں خود اپنی ذات سے خود اختیار نہیں ہے، بولو ہے؟ اگر اختیار ہوتا تو کبھی بیمار نہیں ہوتا، ہمیشہ صحت مند رہتا ہے۔ انسان کی مزاج ہے، وہ یہ نہیں چاہتا کہ میں بیمار ہو جاؤں، مجھے تکلیف ہو، مجھے کوئی پریشانی آئے۔ ہر انسان کا یہ مزاج ہے، وہ ہر حال میں اچھی اور راحت والی زندگی پسند کرتا ہے۔ اس لیے ایک موقع پر ایک گاڑی میں جا رہے تھے، جو گاڑی چلا رہے تھے اس کے بازو میں ہمارے بزرگ بیٹھے تھے۔ اس گاڑی چلانے والے کو خیریت پوچھی، کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ کیا دعا کر دو، کمر میں تکلیف ہے، شوگر ہے، پریشر ہے، 2-3 بیماری گنائی انہوں نے۔ جب 2-3 بیماری گنائی تو انہوں نے کہا ہو گیا، بیماری بتلا دی؟ تو کہا ہاں۔ تو کہا یوں نہیں کہنا چاہیے، یوں کہنا چاہیے کہ اللہ کا فضل ہے، آنکھیں بہت اچھی ہے، ہاتھ بہت اچھے ہیں، پیر بہت اچھے ہیں، کان اچھی طریقے سے سن رہا ہوں، جسم بہت اچھا ہے، بس ایک شوگر کی تکلیف ہے، ایک کمر کی تکلیف ہے۔
تو اللہ کی ہزاروں نعمتیں گنانے کے بعد ایک تکلیف گناؤ گے تو اللہ کی نعمت غالب آ جائے گی، ورنہ ایک تکلیف کو بار بار یاد کرو گے کہ مجھے یہ تکلیف ہے، مجھے یہ تکلیف ہے۔ کہ مولانا ابراہیم صاحب دامت برکاتہم نے یوں فرمایا ایک بیان میں، پیدائش سے لے کر آج تک اللہ نے کتنی نعمتیں دی ہے، کیا کیا کھلایا، کتنا پلایا، کتنے اچھے کپڑے اور کتنے اچھے مکان اور کیا کیا نعمتیں دی، اس کو ایک جگہ جمع کر لو اور اس کے مقابلے میں اللہ کے نام پر اللہ کے راستے میں ہم نے کتنا لگایا اس کو ذرا گن لو، تو پتہ چلے گا اللہ کی بہت نعمتیں ہم نے استعمال کی ہیں، اللہ کی ڈھیر ساری نعمتیں ہم نے استعمال کی ہیں، وہ ساری نعمتیں اللہ نے ہم کو دی ہے، یہ ہماری نہیں ہے، یہ ہماری نہیں ہے، یہ اللہ کی ہے۔ اللہ نے اس کو اپنی مرضی کے مطابق استعمال کرنے کے لیے ہمیں زندگی دی ہے کہ ہم اس کو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کریں، اپنی مشغولی، اپنے کاروبار، اپنی تمام اسباب میں رہتے ہوئے اللہ کے دین کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارنے کے پابند بنیں اور اس دین کو اپنی زندگی کے بننے کا یقینی سبب سمجھیں کہ ہماری ایمانیات سے لے کر، ہماری عبادات سے لے کر، ہمارے معاملات سے لے کر، ہمارے اخلاق سے لے کر، ہمارے معاشرے تک اللہ کا دین زندہ ہو جائے، اللہ کے احکامات والی زندگی کے پابند بن کر اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایک ایک سنت کی پابند والی زندگی گزارنے کے ہم پابند بن جائے، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ اللہ یہ بندے سے چاہتے ہیں کہ ہم ایسی زندگی کو گزاریں، یہ زندگی اللہ کو پسند ہے، یہ زندگی کامیاب زندگی ہے۔ جس زندگی کے اندر میں میرے بھائی دوستو بزرگوں دنیا اور آخرت میں انسان ناکام نہیں ہو سکتا ہے، اس زندگی میں انسان کے زندگی کے گزارنے میں 1% کی بھی ناکامی نہیں ہے۔ اگر مقدر میں اللہ نے میرے بھائی دوست بزرگوں راحت کے ساتھ تکلیف لکھی ہے، صحت کے ساتھ بیماری لکھی ہے، مقدر میں لکھی ہے، چونکہ زندگی میں دین ہے، اللہ کی ذات کا یقین ہے، تو یہ ہر حال میں اللہ سے اس حال پر راضی رہے گا، میرے اللہ کی طرف سے ہے، کمایا ہوا بھی اللہ کا ہے، اور جو کچھ اللہ کی طرف سے مل رہا ہے اور اس پر جو زندگی میں پیش آ رہا ہے یہ بھی میرے اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ یقین جب زندگی میں بنتا ہے تو پھر میرے بھائی دوستو بزرگوں انسان کو اپنی محنت سے ملی ہوئی نعمت پر اور اس نعمت پر زندگی گزارنے میں اللہ کے دین کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق ہو جاتی ہے، پابند بنتا ہے اللہ کے دین کا، اللہ کے احکامات کا، اللہ کے حکموں والی زندگی کا، کہ میری کامیابی کا یہ ذریعہ ہے۔ کون سی کامیابی؟ کہ دنیا کی زندگی میں بھی اللہ ہمیں کامیاب والی زندگی دیں گے، جس زندگی میں اللہ پاک عزت دیں گے، جس زندگی میں اللہ پاک چین اور سکون دیں گے، جس زندگی کے اندر میں اللہ پاک جو ہے اس کے لیے بہت سارے اعمال کی وہ توفیق دیں گے جس اعمال سے اللہ پاک اس کی آخرت بنائیں گے، کہ اسے اس کے مال میں اور اس کی کمائی میں اور اس کے اسباب میں عمل کی توفیق ہوگی، یہ کامیاب زندگی ہے۔ اگر مال کے ساتھ، محنت کے ساتھ دنیا کے مال کے آنے میں اگر انسان کی زندگی میں دین کی پابندی نہیں ہے تو یہ کامیابی نہیں ہے، کامیابی کا دھوکہ ہے۔
धोखा है। एक मद्रास के बड़े ताजिर थे, बड़ी उम्र में अल्लाह ने तौफीक दी, जमात में निकले, चिल्ला लगा उनका, और जब चिल्ला लगा कर वापस आए तो अपने मोहल्ले के मुफ्ती साहब के पास जाकर यूँ कहा कि मुझ पर अल्लाह पाक ने जब से साहिब निसाब बनाया आज तक मैंने ज़कात अदा नहीं की। मेरी इतनी उम्र हो गई है, आप मुझे बतलाएं कि मुझे कितनी ज़कात अदा करनी चाहिए, कि मुझे इतनी ज़िंदगी गुजर गई, ज़कात अदा करने की तौफीक नहीं हुई। अल्लाह ने माल दिया था मुझे, मगर उस माल के अंदर में अल्लाह के अहकामात और हुक्मों को पूरा करने की फिक्र अंदर में पैदा नहीं हुई थी। एक डॉक्टर साहब गश्त करते करते मस्जिद में आए, गश्त की जमात उनको मस्जिद में लेकर आ गई, उन्होंने बयान सुना, बयान के आखिर में उनसे इरादे करवाए गए कि आप नियत करो जमात में जाने की। 3 दिन लगाए, चिल्ला लगाए, तो उन्होंने यूँ कहा इतनी तो हिम्मत नहीं हो रही है, मगर इतनी हिम्मत हो रही कि आज रात आप लोगों के साथ क़याम कर लो, मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे सुकून बहुत महसूस हुआ, मुझे दिल में इत्मीनान बहुत आया इस मजलिस की बरकत से। तो मेरा दिल ये चाहता है कि आज रात आप लोगों के साथ क़याम कर लो। जमात ने कबूल कर लिया। डॉक्टर साहब ने अपने घर फ़ोन किया अहलिया को कि आज रात मेरा इंतज़ार न करें, मैं जमात के साथ सो रहा हूँ, मस्जिद में हूँ। सुबह तहज्जुद के वक्त में सारी जमात वुज़ू कर रही है, तहज्जुद की नमाज़ पढ़ रही है, दुआएं में लगे हैं। उनको बड़ा अच्छा लगा मंज़र डॉक्टर साहब को। सुबह की नमाज हो गई, बात हुई, फिर साथियों ने पूछा बोलो अब क्या इरादा है, तो कहने लगे आज का दिन आप लोगों के साथ रुकने का इरादा है, आपके साथ रहना है। जमात ने कहा बहुत अच्छी बात है। उन्होंने अहलिया को फ़ोन किया कि आप मेरा आज इंतज़ार न करें, मैं आज भी जमात के साथ हूँ और मस्जिद में हूँ। कुछ ही देर गुजर गई, उनकी अहलिया आ गई मस्जिद के दरवाजे पर और यूँ कहा कि मैं आपको लेने आई हूँ। रात को कहा सुबह आऊँगा, सुबह कहते रात को आऊँगा। क्या बात है, सारी ज़िंदगी कभी नहीं देखा कि डॉक्टर साहब मस्जिद में हो, रात जमात के साथ सोए हो, दिन जमात में गुजरा हो, कभी नहीं था। तो उसके अंदर में वो ताज्जुब से मस्जिद में आकर पूछने लगी क्या बात हो गई, आप क्यों नहीं आ रहे हैं। तो डॉक्टर साहब ने कहा अपनी अहलिया से हाँ कि बहुत सालों के बाद अंदर आया हूँ, अब बाहर जाऊंगा तो पता नहीं फिर कब आऊंगा, मुझे रहने दो। मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, ये अल्लाह के रास्ते की वो मेहनत है, ईमान के बनाने की वो मेहनत है, जिस ईमान की मेहनत से इंसान को अपना मकाम और हैसियत समझ में आती है कि हम अल्लाह के बंदे हैं, हमें अल्लाह की मर्जी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, अल्लाह के हुक्मों की पाबंदी के साथ ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। उन्होंने जो तरीका दिया है जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, वो तरीका अल्लाह को बहुत पसंद है, अल्लाह की पसंदीदा ज़िंदगी है। अल्लाह ने जो अपने महबूब को दी है, आपके महबूब से जितनी आपको मोहब्बत है उसके तरीके से आपको उतनी मोहब्बत है। वो इंसान भी अल्लाह को बहुत महबूब है जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तरीकों का पाबंद हो, आपकी सुन्नतों का पाबंद हो, खाने में सुन्नत का पाबंद, लिबास में सुन्नत का पाबंद, खुशी में सुन्नत का पाबंद, गमी में सुन्नत का पाबंद, कि नेमत अल्लाह ने उसको राजी करने के लिए दी है, नाराज करने के लिए नहीं दी है। कि नेमत उसकी है जो 4 बातें फरिश्ते पूछते हैं माँ के पेट में बच्चों को, बच्चे के पैदा होने के मौके पर
روح کے ڈالنے کے موقع پر تو ایک سوال تو یہ ہوتا ہے کہ لڑکا پیدا ہو یا لڑکی پیدا ہوگی. دوسرا یہ سوال ہوتا ہے کہ اس کی روزی کتنی ہے. تو پیدائش سے لے کر موت تک جو اس کی رزق کا اللہ نے مقدر میں تقدیر میں طے کر لیا ہے وہ اس دن دے دیا جاتا ہے، بتلا دیا جاتا ہے کہ اس کے رزق اتنا ہے، یہ دنیا میں اتنی روزی کھائے گا. ایک مرتبہ ہماری جماعت حسن جا رہی تھی اور ٹکٹ بن گئی ہے جماعت کی، اور جماعت مسجد میں روانگی کی بات سن رہی ہے اور اسٹیشن جانے کی بالکل گاڑی آ کے تیار ہے، اور ساتھیوں کو یہ اطلاع ہوئی کہ وہ جو علاقہ ہے اس علاقے میں پانی کا باڑھ آنے کی وجہ سے ساری ٹرینیں کینسل ہو گئی. مشورہ ہوا کہ جماعت کا روٹ بدلو، اسے حسن نہیں، اس کو فلاں جگہ پہ. دوسرے سال پھر مشورہ ہوا، جماعت تیار ہوئی، مشورے والوں نے رخ بھیجا کہ بھی جماعت کہاں جاوے، تو کہا اس کو حسن بھیجو، حسن بھیجو. اب جماعت ٹکٹ بنا کر اس علاقے میں پہنچی. کہ ایک سال پہلے بھی ٹکٹ بنی ہوئی تھی اسی علاقے کی، مگر ہماری روزی یہاں نہیں پہنچی تھی. ہماری روزی اس سال کی نہیں پہنچی ہے، اس سال لکھی ہے، اللہ نے اس سال پہنچایا ہے. ایک جماعت پاناما جا رہی تھی، 9 مہینے تک انتظار کرتی رہی ویزے کی. تو ساتھی کاروبار والے تھے، کچھ ملازمت تھے، کچھ مدرسے کے محتمم اور مدرس تھے. تھوڑے ناراضگی کے ساتھ امیر صاحب سے کہا 9 مہینے سے دلی میں پڑے ہیں ویزے کے انتظار میں، کہ اب ویزا لگ جائے گا تو پاناما چلے جائیں گے، پاناما چلے جائیں گے، اب کتنا انتظار کرنا ہے. تو مولانا نے کہا ارے آپ کی مقدر کی روزی کو تو پہنچنے دو، وہاں پر وہ پہنچ نہیں رہی ہے، وہ جب پہنچ جائے گی تو کوئی چیز آپ کو نہیں روک سکے گی، پھر وہ ویزا بھی نہیں روک سکے. کل کی بات ہے، جبوٹی ہماری جماعت پہنچی. اب جماعت پہنچی تو وہاں سے امیگریشن والے کا فون آیا کہ بھئی ایک ساتھی آپ کی جماعت میں سے ایسا گیا جس کو سکہ بھی نہیں لگا امیگریشن، وہ یوں ہی پہنچ گیا، ایسے ہی نکل گیا. وہ لوگ امیگریشن کے لیے، ویزے کے لیے اور کیا کیا کتنی محنت کرتے ہیں، اور یہ کیا ہو رہا ہے بولو، بغیر امیگریشن کے پہنچ گئے. وہ امیگریشن والے مسجد آئے مرکز پہ، لاؤ آپ کو سکہ ہم لگا کر دیتے ہیں. کہاں کر دے رہے؟ مرکز پر آ. کیوں؟ ان کی روزی وہاں پہنچی ہے. جب روزی پہنچ گئی کوئی روک نہیں سکتا، اور اگر روزی نہیں پہنچی ہے تو بولو کوئی لے کر نہیں جا سکتا. مسئلہ سب کچھ اللہ کے قبضے میں ہے. اللہ نے ماں کے پیٹ میں بچے کے 4 مہینے کے موقع پر یہ طے کر لیا کہ کتنی روزی کھائے گا. تیسری بات، یہ کتنی زندگی گزارے گا، اس کی عمر طے ہو گئی ہے. یہ کتنا جیے گا، 1 ہفتہ جیے گا، 1 مہینہ جیے گا، 10 سال جیے گا، 50 سال جیے گا. اللہ نے اس کی عمر طے کر رکھی ہے، اس کی زندگی بھی طے ہے، اور اس کی مرنے کی جگہ بھی طے ہے. یہ کہاں مرے گا، اس کے آنے کا وقت بھی طے ہے، اس کے جانے کا وقت بھی طے ہے، اور جانے کا وقت طے ہے، اور جہاں اس کو مرنا ہے وہ جگہ بھی طے ہے. ابھی ہمارے سورت میں 2 انگلینڈ سے میاں بیوی آئے، کچھ مہینوں رہے، اور جس دن واپسی کی فلائٹ تھی اس دن شوہر جو ہے غسل کرنے کے لیے غسل خانے میں گئے اور وہاں انتقال ہو گئے. کہ اللہ نے موت یہاں لکھی ہے، جانا ہے واپس، ٹکٹ پاس میں ہے، جانا طے ہے، ویزا ہاتھ میں ہے، مگر اللہ نے موت یہاں لکھی ہے. کہ وہاں سے بلایا اللہ نے، اور بلانے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں آتا، آپ کی مجلس میں ایک جوان بیٹھا تھا، کچھ گھبراہٹ کے اندر میں اٹھ کر آ کر کہنے لگا حضرت آپ کا جو تخت ہے اس میں مجھے بٹھا کر اتنی دور بھیجو کہ کوئی وہاں پہنچ نہ سکے. کہ ٹھیک ہے. آپ کو اس تخت پر بٹھا کر جوان کو بھیجا گیا.
تھوڑی دیر میں اس مجلس سے ایک شخص اٹھے، وہ بھی گئے اور پھر واپس آ گئے. پوچھا کون ہو آپ؟ تو کہا ملک الموت ہوں. تو آپ کیا کر رہے تھے؟ کہا اس جوان کو دیکھ رہا تھا کہ اس کی روح مجھے یہاں سے اتنی کوسوں دور تھوڑی دیر کے بعد نکالنی تھی اور یہ یہاں بیٹھا ہے، ہوگا کیسے؟ تو میں اسے دیکھ رہا تھا تو اس کو گھبراہٹ ہو گئی. اللہ نے اس کو وہاں پہنچا دیا اور اس کی روح نکال کر آ رہا ہوں. میرے بھائی دوستو بزرگوں، انسان کا جینا بھی طے ہے، کتنی زندگی گزارے گا، اس کی موت بھی طے ہے. جو زندگی سے لے کر موت تک کی زندگی ہے، یہ اللہ کی مرضی کے مطابق گزارنا، یہ کامیاب زندگی ہے، یہ کامیاب زندگی ہے. اس میں 1% کا بھی ناکامی کا کوئی شائبہ نہیں ہے، کوئی شک شبہ نہیں ہے. پورے یقین کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ اپنی زندگی کو اللہ کے ہر احکام کا پابند بنایا جائے. ایک تاجر آئے رائے ونڈ میں مولانا ابراہیم صاحب دیولا دامت برکاتہم کے پاس اور کہا حضرت میری فیکٹری ہے، 3000 لوگ کام کرتے ہیں. اللہ کا فضل ہے پورے فیکٹری میں ایک بھی بے نمازی نہیں ہے، سب نمازی ہے. اللہ کا فضل ہے. پوری فیکٹری، کاروبار، اس کا نظام، جو کچھ ہو رہا ہے، چل رہا ہے، اس کی بنیاد یہ ڈالی تھی کہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ اس کاروبار سے اللہ کو راضی کرنا ہے، اس کاروبار سے اللہ کا حکم زندہ کرنا ہے، اس کاروبار سے جڑے ہوئے لوگوں میں اللہ کا احکامات زندہ کرنا ہے. 3000 ورکر ہیں، ساتھی کام کرتے ہیں. اللہ کا فضل ہے، سب نمازی ہیں. پھر دوسرے سال آئے، حضرت اس سال ہم نے نیت کی ہے کہ ہمارے اس فیکٹری میں کام کرنے والا ایک آدمی بھی جھوٹ نہیں بولے گا. اللہ کا فضل ہے، نہیں بولتے ہیں. پھر نیت کی کہ ہمارے اس فیکٹری کے ایک ایک آدمی نے طے کیا ہے ہمارے ساتھی کو بھی کاروبار میں، فیکٹری میں، لین دین میں وعدہ خلافی نہیں کرے گا. میرے بھائی دوستو بزرگوں، اللہ نے ہمیں زندگی اپنے احکامات کو پورا کرنے کے لیے دی ہے کہ ہم اپنی حیثیت کو، اپنے مقام کو، اپنی زندگی کو اللہ کی مرضی کے مطابق گزاریں. اپنی ذات کو بھی اللہ کے حکم کا پابند بناتے ہوئے امت میں، لوگوں میں اللہ کے دین کو، اس کے احکامات کو، اس کے طریقوں کو زندہ کرنے کی ہم فکر اور محنت کریں. آسٹریلیا میں ایک ساتھی کو کمر آنکھ کی تکلیف تھی. وہ ڈاکٹر صاحب کے پاس گئے اور کہا کہ مجھے یہ تکلیف ہے. ڈاکٹر صاحب نے دیکھ کر کہا، سرجن تھے، آئی سرجن تھے، ان کو کہا کہ ٹھیک ہے، آپریشن کی ضرورت ہے اور 1 مہینے کے بعد آپ آئیے. انہوں نے وہ تاریخ لے لی. دوسرا دن آسٹریلیا میں میلبورن میں اجتماع کا دن تھا. یہ پیشنٹ جن کو آنکھ کی تکلیف تھی، انہوں نے کہا گھر بیٹھ کر کیا کروں گا، اجتماعات چلتے ہیں، مسجد جائیں گے، اجتماع میں شرکت کر لیں گے. اب اجتماع میں جیسے پہنچے اور دروازے پر پہنچے تو دیکھا یہ آئی سرجن ڈاکٹر دروازے پہ کھڑے رہ کے سب کو استقبال کر رہے، آئیے اندر آئیے، اندر آئیے. تو تعجب سے کہا حضرت کل آیا تھا آپ کے پاس، کہہ رہے تھے کہ آپریشن کرنا پڑے گا، 1 مہینے کے بعد کی تاریخ دی، اور آج یہاں یوں کہہ رہے ہیں کہ اندر آئیے، اندر آئیے. آپ کے پاس پیشنٹ کے لیے ٹائم نہیں ہے. تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ میں نے اپنی زندگی کے 3 حصے کیے ہیں. ایک حصہ میں نے اپنی کلینک کے لیے، ہاسپٹل کے لیے فارغ کیا ہے، ایک حصہ اپنے بیوی بچوں کے لیے فارغ کیا ہے، اور ایک حصہ میری اپنی آخرت بنانے کے لیے فارغ کیا ہے. اگر سارا سب کچھ میں اپنی کلینک اور ہاسپٹل کو دے دوں گا تو آخرت کے لیے کب وقت نکالوں گا؟ اس لیے اپنی زندگی کے 3 حصے کر دیے ہیں تاکہ اس حصے میں رہ کر میں سارے کام کر سکوں. یہ جو میں نے آپ کو وقت دیا ہے 1 مہینے کے بعد کا آپریشن کا، اس میں میرے پاس اتنا ہی وقت ہے، اس سے کچھ کم کرنے کی گنجائش نہیں ہے. میرے بھائیو دوستو بزرگوں، اللہ نے اپنے اتنے بڑے مقصد کے لیے ہمیں دنیا کے اندر میں بھیجا ہے. یہ ہماری بھی بڑی ضرورت ہے، اور ہمارے ذریعے سے میرے بھائی دوستو بزرگوں، امت میں پھیلے ہوئے آپ جیسے طبقات میں رہنے والوں کی بھی بڑی ضرورت ہے.
کہ ہم خود بھی اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کے نمونہ بنیں اور دنیا میں بسنے والے ایسے انسانوں کو اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کا نمونہ تیار کریں، نمونہ تیار کریں، پڑھے لکھوں میں تیار کریں، تاجروں میں تیار کریں، کاروبار کرنے والوں میں تیار کریں، ملازمت کرنے والوں میں تیار کریں، ایسے نمونے امت میں تیار کریں کہ جس سے میرے بھائی دوست بزرگوں اللہ کا تعارف، اللہ کی پہچان، اللہ کی معرفت دنیا کو نصیب ہو۔ دنیا کے یہ نادان اور پاگل انسان اپنی زندگی کو، مقصد کو مال اور کمانا اور دنیا نہ سمجھ لیں، بلکہ اپنی زندگی میں اللہ کی بندگی، اللہ کے احکامات، اللہ کے دین کے مطابق زندگی گزارنا، یہ ان کی زندگی کا مقصد بنے۔ انگلینڈ میں ایک ٹیلی کام فون کی کمپنی کا ایڈ آیا کہ ہم کو ایک ایسے کام کرنے والے کی ضرورت ہے جس کی یہ ذمہ داری ہے، یہ وقت ہے۔ اس جو ہے ایڈورٹائز پر ملازمت کے لیے چند لوگ آ کر انٹرویو کے لیے بیٹھ گئے۔ اس میں ایک ماشاءاللہ مسلمان، سنت کا پابند، صافہ پہنا ہوا، وہ بھی لائن میں بیٹھا تھا۔ کسی نے دیکھ کر اس کو یوں کہا، آپ انٹرویو کے لیے آئے؟ ہاں انٹرویو کے لیے آئے۔ اب جب ان کا نمبر آیا، کچھ سوالات ہوئے، انہوں نے جواب دیے، تو سوال کرنے والوں نے کہا کہ آپ بڑے بے خوف ہو کر سوال کا جواب دیتے ہو، آپ کو کوئی ڈر بھی نہیں ہے، خوف بھی نہیں ہے، ہم سوال کر رہے ہیں، آپ بڑے اطمینان سے جواب دے رہے ہیں، کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا پہلے جیتنے والے تھے ان کو یہ ڈر ہے کہ اگر ہم پاس نہیں ہوئے تو پھر دوسری جاب کہاں ملے گی۔ مجھے یقین ہے کہ اگر اللہ نے میری مقدر میں یہاں لکھا ہے تو وہ ضرور مجھے یہاں انشاءاللہ دیں گے، اور اگر میری مقدر میں یہاں نہیں لکھا ہے تو جہاں مقدر میں ہے اللہ مجھے وہاں پہنچا دے گا، تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ مجھے پاس کرنا یا ناپاس کرنا، قبول کرنا یا نہیں کرنا، یہ آپ کے قبضے میں نہیں ہے۔ اللہ کے یہاں اگر طے ہے تو وہ مجھے یہاں طے کریں گے۔ یہ سنتے وہ خوش ہو گئے، اطمینان ہو گیا انہیں کہ یہ ہمارے کام کا آدمی ہے۔ اسے پاس کر دیا اور کہا کہ ٹھیک ہے، آپ کا یہ سیلری، آپ کا یہ ٹائم۔ انہوں نے کہا ایک درخواست ہے، آپ کے اس آفس کے کاموں کے درمیان میں میری 3 نمازیں آتی ہیں، ظہر ہے، عصر ہے، مغرب ہے، اس وقت مجھے نماز کے لیے جانا ہوگا۔ میں جماعت کے ساتھ انشاءاللہ نماز پڑھتا ہوں، آپ کے اس آفس ٹائم میں ان نمازوں کے اوقات میں میں نماز کے لیے جان کر جب واپس آؤں گا تو اتنا وقت جتنا نماز کے لیے جاتا ہے اتنا وقت آپ کا شام کو ایکسٹرا دوں گا۔ قبول کر لیا۔ 1 سال گزر گئے، 1 سال کے بعد پھر بلایا اور یوں کہا جو نمازوں کے لیے آپ شام کو ایکسٹرا وقت دیتے وہ بند کر دو، اب نہیں دینا ہے آپ کو، وہی کرو جو آپ دن بھر کرتے ہیں، نمازوں کے ساتھ کریں۔ اور ہم نے یہ طے کر لیا آپ جیسے لوگوں کو ہمیں پورے اس کمیونیکیشن کمپنی میں جو ہے نوکری دینی ہے، یہ جتنے ہیں ان کو نہیں رکھنا ہے، آپ جیسے لوگوں کی ضرورت ہے۔ آپ جیسے ہمارے کمپنی میں آئیں گے تو ہماری کمپنی کی ترقی ہوگی۔ وہ یہودی کی چلانے والی کمپنی کے اندر کا جذبہ، اندر کی کیفیت ایک ایمان والے کی، امانت دار کی، سچے مسلمان کی، پابند مسلمان کی زندگی کا اثر یہ ہے کہ اس کا عقیدہ اللہ نے بدل دیا، اس کے اندر کا جو ہے جذبہ اللہ نے بدل دیا کہ تمہارے جیسے کی ضرورت ہے ہمیں۔ میرے بھائی دوستو بزرگوں، اللہ نے ہمیں ایک بڑی مبارک زندگی دی ہے اور بڑی قیمتی زندگی دی ہے۔ مبارک اس لیے ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، قیمتی اس لیے ہے کہ اللہ نے ہمیں زندگی پر اپنی آخرت کی زندگی بنانے کا وعدہ کیا ہے، اس جنت کا وعدہ کیا ہے جس جنت کی نعمتوں کا مقابلہ دنیا کی نعمتیں نہیں کر سکتی۔ ہم مکان بولتے ہیں اور جنت کا مکان بھی بولتے ہیں، لفظ دونوں ایک ہے مگر زمین آسمان کا فرق ہے۔ ہم اس مکان پر، اس لباس پر، اس سواری پر، اس کھانے پینے پر، چاہے ہماری آج نظریں ہیں ہم استعمال کر رہے ہیں،
اس مکان پر، اس لباس پر، اس کھانے اور سواری پر میری اور آپ کا یقین آ جائے جو اللہ ہم کو جنت میں دینے والے ہیں۔ یہ گھر کے مکانوں کی بنی ہوئی دیواریں گار اور مٹی کے ہیں، اینٹوں کے ہیں، اور جنت کے وہ مکانات ہیں کہ جس جنتی کو اللہ پاک مکان ایسا دیں گے جس کا گارا اور مٹی سونے اور چاندی کے ہوں گے۔ ایک ایک کمرے میں 70,000 دروازے، 70,000 پلنگ، 70,000 خادم، جو اس کے ایک آواز پر ایک ساتھ جواب دیں گے۔ ایک ادنا سے جنتی کو اللہ 70 حوریں نکاح میں دیں گے، اور اس کی دنیا کی بیوی اگر نیک ہے، صالح ہے، متقی اور فرما بردار ہے، دین کی پابند ہے، دین کے کاموں میں ساتھ دینے والی ہے، اور اس کی جنت کی جب ساتھی بنے گی تو اللہ پاک تمام حوروں کا اس کو سردار بنا دیں گے۔ ایسی جنت کا اللہ نے مجھے اور آپ کو وعدہ کیا ہے۔ حاجی عبدالوہاب صاحب ہمارے پڑوس کے بزرگوں میں سے ہے، انتقال فرما گئے۔ ایک مرتبہ انگلینڈ گئے، وہاں اجتماع کے موقع پر جب مسجد میں تھے تو کسی نے کہا کہ حاجی صاحب یہاں لندن میں ایک سٹریٹ ہے، ایک سڑک ہے، راستہ ہے، جس کی سڑک کانچ کی طرح ہے، لوگ دیکھنے آتے ہیں دنیا سے یہاں پر، اس سڑک کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں، مشہور ہے یہاں، ٹورسٹ پلیس ہے، اس کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں، آپ چلیے ہم آپ کو جگہ دکھائیں۔ تو حاجی عبدالوہاب صاحب نے رحمت اللہ علیہ نے یوں فرمایا، ارے یہ دنیا کا کیا تذکرہ کرتے ہو، جنت کا تذکرہ کرو، جنت کی سڑکیں کیسی ہوگی، وہاں کے محلات کیسے ہوں گے، وہاں کے قالین کیسے ہوں گے، وہاں کے کھانے کیسے ہوں گے، وہاں کی حوریں کیسی ہوگی۔ میرے بھائی دوست بزرگوں، اللہ نے ہمیں وہ قیمتی زندگی دی ہے جس سے انسان اپنی آخرت کمائے۔ بڑا نادان انسان وہ ہے جو اپنی دنیا سے دنیا کماتا ہے، بڑا عقل مند ہوشیار شخص وہ ہے جو اپنی دنیا سے آخرت کمائے، اپنی دنیا سے اپنی آخرت بنا لے، اپنی دنیا کو آخرت کے بننے کا ذریعہ بنائے۔ ایک معمولی سا رکشہ چلانے والا احمد آباد میں 4 مہینے کی جماعت کی نیت کی، گھر گئے، بیوی سے کہا میں نے 4 مہینے کا ارادہ کیا ہے، میری نیت ہے، آپ دعا کر دیجئے۔ کہنے لگے 4 مہینے جائیں گے تو میرا کیا ہوگا، آپ 4 مہینے جا رہے ہیں، میرا کیا ہوگا؟ تو اس بیوی کو اس رکشہ چلانے والا، اس کی کیا حیثیت ہے، معمولی سے کام کرنے والا، روز کما کر روز کھانے والا، بلکہ روز کما کر بھی روز پورا نہیں ہوتا ہے، ایسی زندگی گزارنے والا 4 مہینے کا ارادہ کر رہا ہے کہ مجھے 4 مہینے جانا ہے۔ اس پر بیوی سوال کر رہی ہے، آپ جاؤ گے تو میرا کیا ہوگا، میرا کیا ہوگا؟ تو اس رکشہ والے نے جواب دیا، تیرا یہ جو سوال ہے کہ میرا کیا ہوگا، اسی کو بنانے کے لیے جا رہا ہوں، کہ میرا اور تیرا اللہ ہے رب، جو اللہ میری حاضری اور موجودگی میں گھر کا نظام چلا رہا ہے، وہ اللہ میرے غیر حاضری میں بھی ہمارے گھر کا نظام چلائے گا۔ وہ کسی ایک کا محتاج نہیں ہے، کسی ایک سبب کا، ایک فرد کا محتاج نہیں ہے، نہ سبب کا محتاج ہے نہ فرد کا محتاج ہے۔ کیا اس سے پہلے اس کاروبار اور اس فرد سے پہلے گھر میں کوئی اور نہیں تھا جو یہ کاروبار چلا رہے تھے، جو یہ کاروبار کا نظام سے گھر کی ضرورت پوری کر رہے تھے؟ وہ کہاں چلے گئے؟ ان کا انتقال ہو گیا، وہ دنیا سے چلے گئے۔ تو اسی کاروبار کو دیکھنے والے کو اللہ نے دوسرے کو تیار کیا، اب اس سے گھر کا نظام اللہ چلا رہے۔ جب اس کی موت کا وقت آئے گا تو اللہ تیسرے کو تیار کریں گے اور اس سے یہ سبب چلائیں گے اور وہ ضرورت پوری کریں گے۔ تو ضرورت ہمارے ذریعے سے نہیں پوری ہو رہی ہے، اسباب ہمارے ذریعے سے نہیں چل رہا ہے، یہ ایک اللہ کا نظام چل رہا ہے جو بندوں کی ضرورت کو برابر پہنچا رہا ہے۔ ایک ساتھی بڑے تاجر تھے، ہاسپٹل میں بیمار ہو گئے، ایڈمٹ ہو گئے، عیادت کی جماعت پہنچ گئی۔ اس میں امیر صاحب کے ساتھ ایک ایسے ساتھی گئے جو ماشاءاللہ مسجد کی تعلیم میں، مشورے میں، گشت میں، جماعت کی خدمت میں
سب میں شرکت کرتے تھے، مگر وقت لگانے کی ہمت نہیں ہوتی تھی. جب تشکیل ہوتے تو کہتے تھے میرا دکان کا میں اکیلا آدمی ہوں، دکان بند کر چھوڑ کر کیسے جاؤں کیسے جاؤں. کے اندر میں ان کے ہمیشہ بات رہتی تھی. عیادت کی جماعت جب پہنچی ہاسپٹل میں تو امیر صاحب نے اس بیمار سے پوچھا کیا حال ہے آپ کا؟ بس بولے اچھی ہو رہی ہے طبیعت، پہلے کے مقابلے میں فرق ہو رہا ہے. کتنے دن ہو گئے؟ کہا 10 دن سے ہاسپٹل میں ہوں. وہ بھی تاجر تھے. تو پوچھا کہ آپ کے اس دکان کا کیا ہوا؟ جہاں بیٹھتے ہیں روزانہ وہ دکان چلاتے ہیں، کام کاج ہو، اس کا کیا ہوا؟ تو کہا اس کو بند کر دیے. اور پھر کہا کہ اللہ نہیں ہے، اللہ نہیں ہے، اللہ چلائے گا نظام. بیمار ہے بیمار ہے اس لیے کہتے ہیں کہ 2 وقت میں آدمی کو اللہ یاد آتا ہے زیادہ. ایک حالات کے وقت یاد آتا ہے اور ایک موت کے وقت یاد آتا ہے. ایک حالات کے وقت یاد آتا ہے اور ایک موت کے وقت یاد آتا ہے. حالات کے وقت اگر یاد آ گئے، سمجھ میں آ گئے تو بہت اچھی بات ہے. موت کے وقت تو قارون کو بھی سمجھ میں آ گیا تھا، مگر اس وقت کام نہیں دیتا ہے. دنیا میں انسان جو موقع پر اللہ کی، یقین کی، اعمال کی، آخرت کی بات سمجھ لے، اس موقع کو غنیمت سمجھ کے فائدہ اٹھا لے. جب یہ عیادت کی جماعت نیچے اتری ہاسپٹل سے تو امیر صاحب کو وہ ساتھی کہہ رہے ہیں میرا نام لکھو 4 مہینے میں تیار ہوں. تو پوچھا آپ کی دکان کا؟ تو کہا اللہ ہے نا. جب اس کا اللہ ہے، ہاسپٹل میں لیٹے لیٹے بیماری حالت میں بند دکان میں یوں کہہ رہا ہے اللہ ہے، میں تو صحت مند ہوں، کیا میرا اللہ میری نظام نہیں بنائے گا؟ بس اللہ نے دل میں بات ڈال دی میرا اللہ ہے، اللہ میرے لیے آسان کر دے گا. میرے بھائیو دوستو بزرگوں، اللہ نے ہم کو یہ زندگی دی ہے. یہ جو کچھ اللہ نے ہمیں دیا ہے وہ اپنی آخرت کے بنانے کے لیے دیا ہے. ہاں، اس لیے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات کو بار بار فضائل صدقات میں لکھا ہے اور یوں کہا ہے، آدمی یوں کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال. اس کا مال وہ ہے جو اس نے کھا لیا، پی لیا، پہن لیا اور ختم کر لیا. جو باقی رہ گیا وہ اس کا مال نہیں ہے، اس کے وارثوں کا مال ہے. یہ تو وارثوں کے لیے محنت کر رہا ہے. ہاں، یہ چھوڑ کر جا رہا ہے اور پتہ نہیں کہ اس کے انتقال کے بعد وہ چھوڑ کر جانے والے اس کو یاد کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں. ہاں، ابھی ہم ایک کام سے احمد آباد گئے، مولوی صاحب کی ملاقات کی تو انہوں نے جو واقعہ سنایا بڑا عجیب واقعہ سنایا کہ ہمارے گجرات کے، نام نہیں لوں گا، ایک اچھے بڑے معروف عالم داعی تھے. ان کے انتقال پر لاکھوں کا مجمع جنازے میں تھا. کندھے کے لیے پڑا پڑی ہو رہی تھی، ہم کو کندھا مل جائے، جنازے کا کندھا مل جائے. ان کے انتقال کے 1 سال کے بعد کہہ رہے تھے میں ہاسپٹل بیٹھا تھا اور میرے اس کمرے کے باہر ایک بڑی بھی عورت مجھے دیکھ رہی تھی. میں اس سے دیکھ رہا تھا. میں نے وہاں کی ایک عورت کام کرنے والی نرس کو کہا یہ بڑی بھی مجھے دیکھ رہی ہے، اس سے کچھ کام ہوگا. اس کو بلائی، اس کو پوچھا کیا کام ہے؟ اس نے جا کر پوچھا تو کہا مجھے اس مولانا سے ملنا ہے. اور مولانا کے پاس آئی اور کہا کہ یہ دوا کا پتہ ہے، مجھے دوا کی ضرورت ہے، میرے پاس پیسے نہیں ہیں. میں کب سے انتظار میں تھی کہ آپ فارغ ہو جائیں تو میں کہوں کہ مجھے دوا دلا دوں. مولانا کہنے لگے میرے آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ وہ جو لاکھوں کا مجمع تھا نا جس کے جنازے میں، اس کی یہ اہلیہ تھی. جس مجمع میں جنازے کی کندھا دینے کی پڑا پڑی ہو رہی تھی کہ ہم کو حضرت کا کندھا مل جائے، اس کے گھر والوں کا یہ حال ہے. کوئی انسان دنیا میں نہیں دیکھتا ہے، ہر آدمی اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہو جاتا ہے. میرے بھائی دوستو بزرگوں، سمجھدار انسان وہ ہے جو اپنی اللہ کی دی ہوئی دنیا میں
اللہ کی دی ہوئی نعمتوں اور اسباب میں رہتے ہوئے اپنی آخرت کما لیں، اپنی آخرت بنا لیں۔ یہ زندگی میرے بھائی دوستوں بزرگوں، اللہ نے ہم کو اپنی آخرت بنانے کے لیے بھیجا ہے کہ ہم اس سے اپنی آخرت بنائیں، اوروں کی آخرت بننے کا ہم ذریعہ بن جائیں۔ ہم جس کاروبار میں ہیں، ہم جس کاروبار کے ساتھ جڑے ہیں، وہاں ہمارے ساتھ کرنے والے، کام کرنے، جڑنے والے لوگوں میں دین آئے، اللہ کے احکامات آئے۔ جس تجارت میں ہیں، جس ملازمت میں ہیں، جن ہمارا ہم کاموں میں ہم جڑے ہیں، وہاں ہمارے ذریعے سے ہمارے ساتھ میں کام کرنے والے لگے وہ لوگوں میں اللہ کا دین زندہ ہو جائے، یہ بھی اللہ کو پہچاننے والے بن جائیں، ان کی زندگیوں میں بھی آخرت آ جائے۔ ایک ساتھی ملے آسٹریلیا میں جماعت کو، اور کہنے لگے کہ میں مدراس کا ہوں، برہمن فیملی میں سے تھا، اور میں اس ملک میں آنے کے بعد ماشاءاللہ ایمان قبول کیا، اسلام اور دین کو قبول کرنے کے بعد زندگی گزار رہا ہوں۔ وہ جو جسم بنانے کی، کسرت کرنے کی جو جم ہوتی ہے، اس کا ان کے ایک کام تھا، اس میں ان کی کام وہ نوکری تھی، ان کو مینیجر رکھا گیا تھا، اور اس پر اس سیٹ کو اتنا اعتماد تھا جو غیر مسلم تھا کہ بڑا اچھا ایماندار آدمی ہے، تو چابی بھی دے دی، پیسے کا نظام بھی اس کو دے دیا۔ کچھ سال کے بعد کہنے لگا کہ روزانہ میرے ساتھ دوپہر میں یہ سیٹ کھانا کھاتے 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 ان قریب اتنا قریب ہو گیا ہے کہ اب انشاءاللہ یہ مسلمان ہو جائے گا، یہ ایمان لے آئے گا۔ کھاتے کھاتے پوچھ رہا ہے کہ ایمان کی کیا حال ہے، جنت کا کیا حال ہے، آخرت کا کیا حال ہے، مرنے کے بعد کی زندگی کی کیا باتیں ہیں، مجھے سناؤ، مجھے سناؤ۔ میرے بھائی دوستو بزرگوں، اللہ نے ہم کو بڑی قیمتی زندگی دی ہے، اور بہت مختصر زندگی دی ہے۔ کب دنیا سے انسان چلا جائے گا، اس کو اپنی اس دنیا کو چھوڑ کر کب جانا ہے اسے خود کو پتہ نہیں ہے۔ ایک مسجد میں اعلان ہوا کہ فلاں کا جنازہ ہے، اور یہ وقت جنازہ ہے مسجد میں نماز کا، تو ایک ساتھی بازار میں بیٹھے بیٹھے کہنے لگا ظہر کو تو بہت وقت ہے، اتنی دیر کیوں کر دی جنازے کی نماز میں؟ اس نے یہ جملہ کہا، ظہر کی نماز میں مسجد میں 2 جنازے آئے، تو پوچھا ایک کا اعلان ہوا تھا، یہ دوسرا کس کا ہے؟ کہ جس نے یوں کہا تھا ظہر کے وقت آنے میں بہت دیر ہے، اس کا جنازہ ہے۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ میرا بھی جنازہ ظہر میں آنے والا ہے۔ یہ انسان کی زندگی ہے، بے بھروسہ زندگی ہے، بے بھروسہ زندگی ہے۔ کامیاب اور سمجھدار انسان وہ ہے جو اپنی اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارتے ہوئے اپنی دنیا میں رہتے ہوئے اپنی آخرت کما لے۔ اس لیے میرے بھائی دوستو بزرگوں، اللہ کا فضل ہے، اللہ نے ہمارے زمانے میں دعوت کی، تبلیغ کی اس مبارک محنت کے ذریعے سے امت کے تمام طبقات میں اور امت کے تمام لوگوں میں اللہ نے اس دین کی محنت کے ذریعے سے دین دینا شروع کیا ہے، اور اس دین کی محنت سے لوگ اپنی زندگی میں فائدہ اٹھا رہے ہیں، اپنی آخرت بنا رہے ہیں، اپنے آخرت میں کام آنے والے اعمال والی زندگی دنیا میں گزار رہے ہیں۔ اس لیے میرے بھائی دوستو بزرگوں، ہمیں بھی اللہ کے راستے میں نکلنے کے ارادے کرنے چاہیے، اس کو اللہ سے مانگیں گے، نیتیں کریں گے، ارادہ کریں گے۔ اسے کتابوں میں لکھا ہے اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند انسان وہ ہے جو اللہ سے ملنے کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند بات اور انسان وہ ہے جو بندے اللہ سے ملنے کو پسند نہیں کرتے۔ تو یوں کہا، اللہ کو ملنے کو پسند نہ کرنے والے کون ہیں؟ جو دنیا میں رہتے بس اپنی دنیا کی فکر کرتے ہیں۔ کہ لوگ موت کو کب پسند کریں گے؟ جب موت کے ذریعے سے اللہ کے ملنے کا یقین ہوگا کہ اللہ سے ملاقات ہوگی، اللہ سے ملاقات ہوگی، اللہ راضی ہو کر اپنی نعمتیں، اپنی خوشنودی ہمیں دیں گے،
جب یہ ملنے کو بندہ پسند کرتا ہے تو اللہ بھی اس کو ملنے کو پسند کرتے ہیں کہ میرا بندہ مجھے ملنا چاہتا ہے. اس لیے میرے بھائی دوستو بزرگوں، اللہ نے ہمیں یہ زندگی دی ہے اسی آخرت کی تیاری کے لیے دی ہے، اسی اللہ کو راضی کرنے کے لیے دی ہے. جس اللہ نے یہ زندگی دی ہے، یہ نعمتیں دی ہے، یہ انعامات اللہ نے دیے ہیں. ہاں، حج میں طواف کرتے کرتے ایک شخص نے دیکھا کہ ایک آدمی وہ بھی طواف کر رہا ہے جس کے دونوں ہاتھ نہیں ہیں، اور وہ طواف کر رہا ہے. ایک بزرگ پیچھے ان کے ساتھ طواف میں تھے، تو یوں دیکھتے ہوئے طواف میں ان کی نظر جب اس شخص پر گری جس کے دونوں ہاتھ نہیں تھے، تو وہ کہنے لگے، بزرگ طواف کرتے کرتے میرے دل میں یہ خیال آیا، اے اللہ یہ کھانا کیسے کھاتا ہوگا، یہ پانی کیسے پیتا ہوگا، یہ استنجا کیسے کرتا ہوگا، یہ وضو کیسے کرتا ہوگا. یہ رات کو، ٹھنڈی کی راتوں کو سوتے وقت اگر اس کے بدن سے لحاف کمبل ہٹ جاتا ہوگا تو پھر اس رات میں، آدھی رات کو ٹھنڈی میں، یہ لحاف اور بلینکٹ اپنے بدن پر کیسے لاتا ہوگا. میں اللہ کی ایک ایک نعمتیں گنتا رہا تو میں نے اللہ کا بہت شکر ادا کیا. اے اللہ تو نے ایک نعمت ہاتھوں کی جو اس بندے کے پاس نہیں ہے، میں اپنی زندگی میں اس ہاتھ کی نعمت گن رہا ہوں تو مجھے سینکڑوں نعمتیں یاد آ رہی ہیں کہ اللہ نے مجھے کتنی نعمتیں دی ہیں، کیسی کیسی نعمتیں دی ہیں. میرے بھائی دوستو بزرگوں، ہم اس نعمت میں اللہ کا شکر کریں. شکر یہ ہے کہ اس کا حق ہے، حق یہ ہے کہ ہم اس نعمت کے ذریعے سے اللہ کو راضی کریں، نعمت کے دینے والے کو راضی کریں. اور جب بندے سے اللہ پاک دنیا میں صحیح زندگی گزارنے سے راضی ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ اس کی آخرت میں بھی اس سے راضی ہو جائیں گے. اگر کوئی بندہ دنیا میں اچھے اعمال کرتے ہوئے اللہ کو راضی کر رہا ہے، سمجھو کہ یہ نشانی ہے کہ اللہ اس سے راضی ہے. اگر نعمت میں رہ کر یہ اللہ کو ناراض کر رہا ہے اور اللہ کے ناراضگی والے کاموں میں چل رہا ہے، چاہے اس کے پاس نعمت ہے، سمجھو یہ اللہ اس سے ناراض ہے. جب اللہ کسی سے راضی ہو جاتے ہیں تو اللہ اپنی رضا والے اعمال کی توفیق میں، اعمال میں اس کو لگا دیتے ہیں. اللہ کے راستے کی وہ نعمت ہے، وہ راستہ ہے جو اللہ کی رضا والا راستہ ہے، اللہ کی پسندیدہ راستہ ہے. جیسے صبح بھی مولانا نے کہا کہ بندہ دنیا میں اللہ کے نبی علیہ السلام اللہ سے دعا میں کہہ رہے ہیں، اے اللہ تو مجھے زندگی دے، پھر شہید ہو جاؤں، پھر زندگی دے، پھر شہید ہو جاؤں. ایک واقعہ سنا عبداللہ ابن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا. جب وہ شہید ہوئے اور اللہ سے جب ان کی ملاقات ہوئی تو کسی خواب میں صحابی نے دیکھا تو پوچھا کیا گزری؟ کہا اللہ نے میرا اتنا اکرام کیا، اتنا اکرام کیا، اتنا اکرام کیا کہ اللہ نے مجھے اپنے سے قریب بلایا، قریب بلایا، قریب بلایا. اتنا اکرام کیا کہ میرا دل چاہتا ہے اللہ پھر دنیا میں مجھے بھیج دے، پھر میں شہید ہو جاؤں، پھر میرا اللہ ایسا اکرام کرے، پھر میں کو اللہ زندگی دے، پھر میں شہید ہو جاؤں، پھر اللہ میرا ایسا اکرام کرے. میرے بھائی دوستو بزرگوں، نعمت اصل آخرت میں ہے، وہ انتظار ہمارا کر رہی ہے. وہ نعمتیں نہیں ہیں دنیا کی، یہ امتحان ہے. ہم اس امتحان میں جو ہے پھنسے نہیں، اس میں دھوکے میں نہ پڑیں. یہ نعمتیں ضرور ہے مگر امتحان ہے. جنت میں نعمتیں ہیں، وہاں امتحان نہیں ہے. ہم اس نعمتوں میں، اپنے اس امتحان میں اللہ کو راضی کر لیں. وہ نکلنے کی نتیجے میں اللہ کے راستے کی محنت کے اعمال میں، ایمان کے بننے میں اللہ یقین عطا فرماتے ہیں، یہ زندگی عطا فرماتے ہیں جس سے استقامت ملتی ہے، توفیق ملتی ہے. پھر اللہ موت تک اسے اپنے احکامات پر، اپنے نبی کی پیاری سنت اور شریعت پر زندگی گزارنے کی موت تک اللہ توفیق دیتے ہیں. ہمارے ایک بزرگ کا انتقال ہو رہا تھا، سکرات قریب تھی، وہ وضو کر رہے تھے، ان کے خادم ان کو وضو کرا رہے تھے، تو انہوں نے اپنے خادم کا ہاتھ پکڑا اور اپنی داڑھی میں یوں رکھا اور پھر یوں کہا، ساری زندگی اس عمل کو نہیں چھوڑا، موت کے وقت کیسے چھوڑ دوں.
وضو نہیں کر پا رہے، خادم کرا رہا ہے، اور ایک مستحب پر عمل کرانے کے لیے اپنے خادم کا ہاتھ پکڑ کر اپنی داڑھی پر رکھا ہے کہ ساری زندگی کی ہے، آج اس کو کیسے چھوڑ دوں؟ میرے بھائی دوستو بزرگوں، اللہ یہ نعمت دیتے ہیں، ان لوگوں کو دیتے ہیں جو اللہ کے راستے کی محنت، اللہ کی دین کی محنت کے لیے قربانیاں اپنی زندگی کے مشغولیوں میں سے، اپنے کاموں میں سے، ذمہ داریوں میں سے جب بندہ وقت فارغ کر اپنی قیمتی اوقات کو اللہ کے راستے میں لگاتا ہے تو پھر اللہ یہ زندگی نصیب کرتے ہیں۔ اس لیے درخواست ہے آپ بزرگوں سے کہ ہم بھی اللہ کے راستے میں نکلنے کی، 4 مہینے لگانے کی نیتیں کریں، ارادے کریں، اللہ سے مانگیں انشاءاللہ۔ اللہ پاک جو ہے بندوں کے دلوں کو، ان کے اندر کے ارادوں کو، ان کی دعاؤں کو اللہ پاک دیکھتے ہیں۔ ابھی ہم علی گڑھ تھے 2 دن پہلے، تو وہاں ہم کو پروفیسر نادر علی خان صاحب کے بارے میں کہا کسی نے کہ جب بھی کوئی ان کے پاس آتا تھا کہ حضرت دعا کر دو نا، بیوی ہے، بچے ہیں، حالات چل رہے ہیں، تو ہمیشہ ہر آنے والوں کو کہتے تھے 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھو، 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھو۔ تو پھر ایک مرتبہ کسی کو ویزے کا کام تھا، ویزا لینا تھا، تو کہا 2 رکعت پڑھو۔ وہ گئے اور ویزا نہیں لگا، واپس آئے، حضرت ویزا نہیں لگا، 2 رکعت پڑھی، تو کہا 2 رکعت صلاۃ توبہ پڑھو۔ حاجت پڑھی 2 رکعت کی اور کام نہیں بنا، تو کیا پڑھوں؟ تو کہا 2 رکعت صلاۃ توبہ پڑھو۔ کہ اب جب 2 رکعت صلاۃ توبہ پڑھ کے پھر ویزا لینے گئے تو ویزا مل گیا۔ کہ اللہ پاک بندوں کے اندر کے ارادوں کو، اس کے عمل کو دیکھتے ہیں۔ اللہ کسی کے رنگ روپ کو، اس کے مال کو، اس کے جیب اور اس کے حالات اور اسباب کو نہیں دیکھتے ہیں، اس کے دل کو دیکھتے ہیں۔ دل میں کیا ہے؟ جب دل میں بندوں کے سچے ارادے ہوتے ہیں، پکے ارادے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو بنانے کی نیت ہوتی ہے، محتاجگی اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے اور اللہ کے یہاں اپنے سچے ارادے کے ساتھ پیش ہو جاتا ہے، تو پھر اللہ ان کو توفیق دے دیتے ہیں۔ تو سب نیت کرتے ہیں انشاءاللہ، سب نیت کرتے ہیں انشاءاللہ۔ ہماری درخواست ہے یہ پورا مجمع نیت کر لو نا، انشاءاللہ 4 مہینے لگائیں گے۔ سبھی نیت کرتے ہیں انشاءاللہ۔ کون کون نیت کرتا ہے ذرا ہاتھ اٹھائیے، کون کون نیت کرتا ہے؟ کون کون نیت کرتا ہے؟ پورا مجمع نیت کر لو نا انشاءاللہ 4 مہینے۔ ارے پورا جتنا میں نے ہاتھ اٹھایا اتنا ہاتھ اٹھا، پورا مجمع نیت کرتا ہے انشاءاللہ 4 مہینے لگانے کی۔ اپنے علاقے میں، اپنی مسجد میں، اپنے محلے کے ساتھ، اپنے ساتھ جماعت بنائیں، ساتھی تیار کریں، ساتھی تیار کریں۔ ہمارے محلے کی مسجد کی جو مسجد کی جماعت بنی ہے، مسجد وار جماعت، اس کے ساتھ ہم جڑ کر روزانہ 2.5 گھنٹے کی ملاقاتوں کے ذریعے سے محلے کے قرب و جوال کے مکانوں میں چل پھر کر ایک ایک مکان والوں کو اپنے ساتھ تیار کریں، 4 مہینے کے لیے تیار کریں۔ اور جب تک جماعت اور ہم نہیں نکلتے ہیں وہاں تک ہم اپنی مسجد کے مقامی اعمال میں جڑ کر روزانہ کی تعلیم، گھر کی تعلیم، محلے کا اور اپنے قریب کا دوسرا گشت، اور مہینے کی 3 دن کی جماعتیں، اگر اس کا اہتمام کرتے ہوئے اب ہم ارادہ کریں گے 4 مہینے کی، اب ہم محنت کریں گے اپنے ساتھیوں کی، تو ماشاءاللہ آپ کی برکت سے، آپ کی مسجد سے، آپ کے ذریعے سے انشاءاللہ 4 مہینے کی جماعتیں بن جائیں گی۔ یہ محنت کریں گے انشاءاللہ۔ ایک تو اپنی ارادہ، ایک اپنی مسجد سے جماعت بنانے کی محنت اور نیت، اور اس کے درمیان میں اپنے مسجد کے مقامی اعمال میں جڑنا ہے۔ یہ اعمال وہ اعمال ہیں میرے بھائی دوستو بزرگوں کہ جن اعمال کے ذریعے سے اللہ پاک بندوں کو، مولانا عمر صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، دعوت اور دین کی مبارک محنت میں دعویٰ نہیں ہے، دعویٰ نہیں ہے، مگر یقین ہے کہ جو بندہ اپنے آپ کو ان اعمال کا پابند کرے گا، اللہ اس کو ان اعمال کی برکت سے اپنے دین پر چلنے کی موت تک اس کو انشاءاللہ ضرور توفیق دے دے گا۔ تو سب نیت کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اب کون اپنی خوشی سے کھڑے ہو کے نام لکھاتا ذرا بتلا، تاکہ اللہ کے یہاں بھی ہمارا نام لکھا جائے، اللہ کو بھی ہمارا ارادہ پہنچ جائے، اللہ کے یہاں کے فرشتے بھی ہماری نیت پر آمین کہہ دیں۔ ذرا کھڑے ہو کر اپنا
خوشی سے نام پیش کریں کہ میں انشاءاللہ نیت کرتا ہوں. پھر اپنی ترتیب بنائیں انشاءاللہ. سب نیت کرتے ہیں نا انشاءاللہ 4 مہینے، تو ذرا کھڑے ہو کے نام پیش کر دو کہ میں انشاءاللہ جاؤں گا. کرے ہمت انشاءاللہ، کھڑے ہو کر اپنا نام پیش کریں. کھڑے ہونے میں کوئی تکلیف تو نہیں ہے، جس کو تکلیف ہو تو بیٹھے لکھا دو، ورنہ کھڑے ہو جائیں. ماشاءاللہ خیر ہو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ بہت مبارک فرمائے. ماشاءاللہ. اور کریں. کہاں سے؟ خیر. ماشاءاللہ. کیا نام؟ نور محمد. ماشاءاللہ. اسامہ بھائی کہاں سے؟ مطلب پورا مجمع نیت کرو. ماشاءاللہ. اللہ قبول. ماشاءاللہ. کرو ہمت انشاءاللہ. ماشاءاللہ. ایوب بھائی. ماشاءاللہ. جی جی حاجی صاحب کا بھی. اور بتلائیں بھائی. کرو نیت انشاءاللہ. ارادہ کرنا، نام لکھانا، کھڑے ہونا. ماشاءاللہ. یہ اللہ کے راستے میں نکلنے کا، ہاں ہمارے لیے گویا کہ ہاں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. حاجی لیاقت صاحب ڈیسا. اور کر یہ پورا مجمع نیت کرو انشاءاللہ. ارادہ کرنا ہی عمل کا دروازہ کھولتا ہے. ہاں. توفیق کا، عمل کا دروازہ ارادے سے کھلتا ہے. تو ارادے میں تاخیر نہ کر، اور ارادے کو چھپائے بھی نہیں. ہاں. ارادے کو ظاہر کرنا چاہیے. چھپانا میرے دل میں ہے، میری نیت ہے نہ، تو اس کو ظاہر کریں، اس کو ارادہ کریں. ارادہ چھپانے کی چیز نہیں، ارادہ دکھانے کی چیز ہے. دکھایا جائے. ہاں. تو اس کی برکت سے اللہ ہم کو جو ہے عمل کی توفیق دیں گے انشاءاللہ. اور کرے ہمت. ہماری تو درخواست ہے کہ یہ پورا مجمع آج نام لکھا ہو انشاءاللہ. ہاں. ماشاءاللہ. اور جلدی سے بتلائیں، پھر جلدی بتلائیں. کرے ہمت انشاءاللہ. 4 مہینے کی نیت کرے، پھر اللہ سے مانگے. اور کرو انشاءاللہ. یہ اس طرف کا کوئی نام نہیں لکھا تھا. نیت کرو نا انشاءاللہ. اللہ آسان کرے گا انشاءاللہ. یہ مجلس میں، اجتماع جیسی مبارک جگہ پر، اور اتنے اچھے ماحول میں اگر ارادہ نہیں کریں گے تو بولو اور کون سے ماحول میں جا کر ارادہ کرنے کی ہمت ہوگی. اس سے یہی موقع ہوتا ہے اپنے ارادے کے ذریعے سے اپنے عمل کو تیار کرنا، پانی پہنچانا. اور یہی موقع ہوتا ہے شیطان کا روکنے کا. پہلا کام مولانا ابراہیم صاحب یوں فرماتے ہیں، کوئی بیٹھے بیٹھے چل سکتا ہے؟ ارے بیٹھے بیٹھے میں اور آپ چل سکتے ہیں. جو کھڑا ہوگا وہ چلے گا. جو کھڑا ہوگا تو شیطان کھڑے ہونے نہیں دیتا. کہ کھڑا ہوگا تو یہ چلے گا. اس سے ہم کھڑے ہو جائیں. ہاں کھڑے ہو جاؤ. 4 مہینے کی نیت کرو انشاءاللہ، اور کھڑے ہو کر اللہ سے اپنے آپ کو قبول کرا لو. کرو ہمت انشاءاللہ. اور جس کو تکلیف ہے اٹھنے کی تو بیٹھے بیٹھے لکھا دو، کوئی حرج، مگر نام تو ہر ساتھی لکھا ہے. اور ہمت کرو انشاءاللہ. بڑا اچھا مجمع ہے ماشاءاللہ. اور آپ کے یہاں تو عمومی فضا ہے. ماشاءاللہ. اللہ کا فضل ہے. کل سنا نا، ایسی بستیاں ہیں 100% نمازی، مرد بھی نمازی، عورتیں بھی نمازی. ہر گھر میں عالم ہے. متشرع ہے ہمارے پورا علاقہ. اللہ کا فضل ہے. یہ نعمتیں ہیں، اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے. گیو اینڈ ٹیک کہتے ہیں نا، گیو اینڈ ٹیک، لینا دینا. یہ نظام اسی سے باقی رہے گا. ہاں. ہم لیتے رہے، دیتے رہے، اللہ سے لیتے رہے، بندوں کو دیتے رہے. اللہ سے لینے کا یہ راستہ ہے. 4 مہینے اللہ کی رحمتیں، برکتیں، ہدایت لینے کا راستہ ہے. کرو ہمت انشاءاللہ. اور کون ارادہ کرتا ہے؟ کرو نا ہمت انشاءاللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور لکھیں، ان کا بھی لکھیں. کوئی بات، جن کو تکلیف ہے اٹھنے میں کوئی حرج، آپ لکھائیں انشاءاللہ. اور ماشاءاللہ. اور ہمت کرو انشاءاللہ. کھڑے ہو کر اپنا نام پیش کرو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. لکھو کفایت اللہ پہ. ماشاءاللہ.
کرو ہمت ایشا. ماشاء اللہ شریف ہے. ماشاء اللہ اللہ قبول فرمائے. اور داؤد بھائی ماشاء اللہ. جی کیا نام؟ محمد بھائی. ماشاء اللہ ایک ہی علاقے کے نام آ رہے ہیں, جماعت بن گئی ماشاء اللہ. جی صاحب آپ کی ماشاء اللہ. کرو ہمت انشاءاللہ. ارادہ ہوتے ہی ہمارا یہ ارادہ اللہ کو پہنچ جاتا ہے. ہاں وہ مشہور حدیث ہے نا, فرشتوں کا اللہ پوچھتے کہاں سے آئے, کیا چاہتے تھے, کیا مانگ رہے تھے, کس سے پناہ چاہ رہے تھے, تو ہمارا ارادہ ابھی پہنچ جائے گا انشاءاللہ. ہاں اس لیے ارادے میں دیر نہ کریں, ارادہ تو پورا مجمع کرو. ہاں ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ارادہ کر کر اللہ سے مانگے انشاءاللہ. رسول پورا ماشاء اللہ ماشاء اللہ. عمران بھائی اللہ بہت قبول فرمائے. کیروز والوں نے تو نیت کی 130 مکان ہیں, 130 ساتھی انشاءاللہ دیں گے. ہم نے تو کہا 250 ابالغ میں تو 250 دے دو, تو کہا پورا گاؤں خالی ہو جائے گا, ایک تو گھر میں رہنے دو. تو ہم نے کہا چلو 130 دے دو. تو 96 کی ریزرویشن ہو گئی ہے ماشاءاللہ. اب 34 باقی رہ گئے, وہ بھی انشاءاللہ آج پورے ہو جائیں گے. اور جو باقی رہ گئے وہ ہمت کر لو نا انشاءاللہ. ماشاءاللہ حاجی محمد اور ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے. شمشاد حاجی صاحب کہاں سے؟ سکھ ساگر ماشاءاللہ. اور کوئی باقی تو نہیں رہ گیا؟ کوئی دیکھ لے, میں تو باقی نہیں رہ گیا. کوئی باقی تو نہیں رہ گئے؟ پڑوسی سے پوچھ لو, میں باقی تو نہیں رہ گیا؟ نام میرا باقی ہے, پوچھ لو پڑوسی سے. نام تو سبھی لکھا ماشاءاللہ. اللہ بہت مبارک کرے. بہت اچھا مجمع ہے, بہت پیارا مجمع ہے, بڑی اچھی مجلس ہے. حاجی داؤد صاحب ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ بہت مبارک فرمائے ماشاءاللہ. اللہ صحت دے, اللہ عافیت دے, اللہ ایمان میں, اعمال میں, مال میں, کاروبار میں اللہ خوب برکت دے ماشاءاللہ. ہاں حاجی حبیب بھائی ماشاءاللہ. کرو ہمت انشاءاللہ. اللہ بہت مبارک کرے, اللہ خوب قبول فرمائے. اور اچھا سبھی نیت کر لیں ماشاءاللہ. سبھی نیت کرتے ہیں انشاءاللہ. اللہ نے جنہوں نے لکھایا اللہ ان کو خوب قبول فرمائے. جنہوں نے نہیں لکھایا سب کے دل میں ہے, سب کی نیت ہے, سب کو ارادہ ہے. کسی نے ظاہر کیا ہے, کسی نے دل میں رکھا ہے. اللہ سب کو قبول فرمائے. اور اللہ ہم کو بھی اپنے راستے کی مبارک محنت کے لیے بار بار ہر وقت اللہ پاک جو ہے نکلنے کی, وقت لگانے کی اللہ توفیق. اچھا ایک نیت اور کر لیں. آپ یہ نیت کریں ماشاءاللہ, اللہ نے آپ کو جس لائن سے آپ جڑے ہیں, اسباب کے لائن سے, ذمہ داری کے لائن سے, آپ اپنی مسجد میں, آپ اپنے محلے میں, ایک علاقے میں ہم جماعت پہ چل رہے تھے اور پہاڑ پر گاڑی چل رہی تھی, تو گاڑی روک دی گئی. پوچھا کیوں روک دی؟ تو کہا آگے گیس کی ایک کار, گیس کی ایک ٹرک جا رہی تھی, وہ پلٹ گئی اور سب آگ نکل رہی, تو راستہ بند ہو گیا. تو ایک کار گئی بازو سے, اور تھوڑی دیر بعد وہ واپس آئے, اور وہ کار ہماری گاڑی کے پاس کھڑی ہو کر کہنے لگے آپ لوگ جماعت کے ساتھ ہی ہیں. ہم نے کہا جماعت کے ساتھ. تو کہا آپ میرے ساتھ واپس آئیے. پھر ایک مسجد پاس لے گئے اور اس کا تالا کھول کر پانی منگوا کر کہا وضو کر لو, نماز کا وقت ہو گیا ہے, یہ راستہ اب نہیں کھلے گا, آپ نماز پڑھ لو. نماز کے لیے ساتھی وضو کرنے گئے, تو ساتھیوں نے کہا چلو مصلی بچھاؤ, نماز پڑھ لیں. تو انہوں نے کہا بھائی آپ میں سے کوئی حافظ قرآن ہے؟ تو کہا نہیں ہے. تو وہ خود کھڑے ہو گئے مصلی پر, اور نماز ادا ہو گئی. نماز سے فارغ ہو گئے. پھر کہا آپ چلیے واپس مرکز, کل صبح آنا. وہ لے کر گئے مرکز. جب فارغ ہو گئے تو ہم نے کسی سے پوچھا یہ کون آدمی ہے؟
लोग उनको इलियास सेठ कहते हैं। वो यूँ कहा कि ये इलियास सेठ जो नहीं है, ये तो हमारे इस इलाके के असिस्टेंट कमिश्नर हैं। हमेशा बावजू रहते हैं, हमेशा इनकी गाड़ी में और ऑफिस में मुसल्ला रहता है, हर नमाज के पाबंद है। अगर सीएम की ऑफिस पर भी बैठकर मीटिंग हो रही हो और नमाज का वक्त हो जाए तो वो उठ के चले जाते हैं कि भाई नमाज का वक्त हो गया। और अपनी मस्जिद के मोहल्ले के गश के और अपनी मस्जिद के 3 दिन के बड़े पाबंद हैं। तो मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह पाक जो है बंदों को नेमत ही इसलिए देता है ताकि बंदे उससे अल्लाह को राज़ी करें। इसलिए नियत करें इंशाल्लाह हम सब अपनी मस्जिद से हम सब 3-3 दिन अपने साथ जमात बनाएंगे। सब नियत करते हैं इंशाल्लाह, ये पूरा मजमा नियत करता है मस्जिद के 3 दिन की जमातों में अपने साथ जमात बनाने की। कौन कौन नियत करते हैं? अल्लाह बहुत मुबारक फरमाए, अल्लाह खूब कबूल फरमाए। अब हमारा चूँकि इज्तिमा का ये दूसरा दिन है, कल इंशाल्लाह दुआ का दिन है। दरख्वास्त है आप हजरात से कि कोई लंबा चौड़ा दिन नहीं है, 1-1.5 दिन है। हम पूरा इज्तिमा की दुआ तक हम इस इज्तिमा में शिरकत भी करें, मजमे के साथ रहें, हम खुद भी मजलिसों में इरादा करें, अपने वहाँ के मजमे को भी मजलिसों में तैयार करें और फिर अपने मकाम पर जाकर इन आमालों की पाबंदी करेंगे भी इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।